بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، محمود غزنوی پتھری کے باعث بری طرح بیمار ہو گیا اور 29 اپریل 1030 عیسوی کو 63 برس کی عمر میں اقتدار کے 33ویں سال انتقال کر گیا۔ اسے غزنی میں مشعل کی روشنی میں اور لوگوں کی انسوں کے دوران قصر پیروزی میں دفن کیا گیا۔ ذاتی طور پر وہ درمیانہ قد و قامت، خوب طاقتور، متناسب الاعضاء اور اپنے ساتھیوں سے زیادہ سخت جان تھا کہ اس کی فوج میں صرف چند لوگ ہی اس کے گرز کو چلا سکتے ہیں یا اس کا نیزہ پھینک سکتے تھے۔ اس کے چہرے پر چیچک کے گہرے نشانات تھے۔ ایک مرتبہ اس نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ میں نے آئینے میں اثر نو ملمح چڑھوایا ہے اور اس میں دیکھا کہ میرے چہرے میں متعدد ایسے نقائص ہیں جن کو میں نے بآسانی دوسرے کے چہروں پر نظر انداز کر دیا ہے۔ ایک بادشاہ کا چہرہ تمام ناظرین کے لیے آنکھوں کو منور کر سکتا ہے، جبکہ میرا چہرہ بدقسمتی کی تصویر پیش کرتا ہے۔ وزیر نے مشرقی چاپلوسی کے انداز میں جواب دیا، 10,000 میں کوئی ایک بھی نہیں جو آپ کا چہرہ دیکھتا ہے، لیکن آپ کی نیکیاں سب کے لیے یکساں طور پر ہے۔ محمود غزنوی کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم پتہ چل سکتا ہے۔ اس کی چہیتی بیوی کا نام حرم نور تھا، جسے بہت حسین و جمیل ہونے کے باعث مہر شغل، خوبصورتیوں کا سورج بھی کہا جاتا ہے۔ وہ محمود غزنوی کی درینہ دشمن اور کاشغر کے ازبک بادشاہ ایلک کی نہایت حسین و جمیل بیٹی تھی۔ سلطان اپنی فرصت کے اوقات میں حرم نور کے علاوہ دیگر تفریحات سے بھی دل بہلا لیتا تھا۔ اپنی کٹر مذہبی رجحانات کے باوجود بڑی آزادی سے انگور کی ممنوعہ شراب خوری میں بھی حصہ لیتا تھا۔ وہ علم ادب کا مخلص دوست تھا۔ مشہور زمانہ ابو الفضل کے مطابق کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جس کے پاس اس کے دربار میں محمود غزنوی کے مقابلے میں زیادہ علماء و فضلاء موجود ہو، اتنی بہترین فوج کا انتظام ہو یا اس جیسی شان و شوکت ہو۔ اس کا انصاف بے لچک تھا اور استعارہ کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے دور میں بیڑیا اور میمونہ ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ اس نے اپنے انتقال 2 روز قبل حکم دیا کہ سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات کی شکل میں اس کی ساری دولت کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس نے اپنے ہاتھ کے کارناموں اور اس کے لیے کہی گئی محنت کے ثمرات ان خزانوں سے جدائی کے خیال میں آنسو بہانا شروع کر دیے۔ اس نے ان کی کسی حصے کو اپنے افسروں میں تقسیم کیے بغیر حکم دیا کہ اس خزانے کو جو تھوڑے سے عرصے بعد اس کے ہاتھوں سے جانے والا ہے، اسے واپس بڑے خزانے میں لے جایا جائے۔ اگلے روز اس نے اپنی فوج، ہاتھیوں، گھوڑوں، اونٹوں اور رتوں کے معائنے کا حکم دیا اور ایک گشتی تخت پر ان کا معائنہ کیا۔ 1,00,000 پیادہ، 50,000 گھوڑا سوار فوج اور 1,300 ہاتھی معائنے کے لیے اس کے سامنے اس طرح گزرے کہ قریب المرگ سورما اپنی پلنگ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب اس نے سب پر نگاہ ڈال لی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور انتہائی رنج و دکھ کے ساتھ اپنے محل کی طرف لوٹ گیا۔ محمود غزنوی نے اپنے وفات کے وقت ایک ایسی سلطنت اپنے پیچھے چھوڑ دی جو کسی بھی زندہ بادشاہ کی حکومت سے بہت بڑی تھی۔ اس کی سلطنت کشمیر سے اصفہان اور کیسپین سے گنگا تک پھیلی ہوئی تھی۔ پورا عالم اسلام اسے اپنا سردار سمجھتا تھا۔ اس کا شمار ان عظیم ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ایشیا کے علاقوں پر حکمرانی کی ہے، اور دنیا کے فاتحین میں سے صرف چند ایسے ہوں گے جو شہرت کے لحاظ سے ان کے برابر ہیں۔ غزنی سے 3 میل کے فاصلے پر شاید اب بھی وہ چتری نظر آ جائے جو سلطان محمود غزنوی کی قبر پر سایہ پگن ہے۔ مشہور زمانہ سندل کی لکڑی کے دروازے جو یہ عظیم جنگجو سومنات سے غزنی لے گیا تھا، انہیں اس کے پیروکاروں نے